السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر منا کی ایک گھاٹی میں مدینہ سے آئے ہوئے یثرب سے آئے ہوئے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا یثرب کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا تھا، اس لیے اس ملاقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شریک تھے۔ چنانچہ اس ملاقات کے اندر اولاً باقاعدہ طور پر معاہدے کی شقوں سے متعلق بحث ہوئی۔ اس معاہدے پر جو عمل ہونا تھا دونوں طرف سے، فریقین کی طرف سے، ان کے اوپر تفصیلی بات ہوئی۔ گزشتہ درس کے اندر ہم وہ باتیں ذکر کر چکے ہیں کہ کس انداز سے ان لوگوں کو بتلایا گیا، انجام بتلایا گیا۔ یثرب کے آئے ہوئے لوگوں نے خود اپنے ساتھیوں کو بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عباس نے، جنہوں نے اگرچہ ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کو نتیجہ بتلایا، انجام بتلایا کہ کل کو حالات سخت آ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کل کلاں تم سفر کے درمیان میں چھوڑ کے چلے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی بتا دو۔ چنانچہ گزشتہ درس کے آخر میں بات آئی تھی کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جذباتی انداز کے اندر، اور انداز تو جذباتی تھا لیکن باتیں تو کل کی تھیں، سوچ کی تھیں، اس انداز سے کہ جب سارے کے سارے لوگ بے تاب ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں، تو اس وقت حضرت اسد بن زرارہ نے لوگوں کے ہاتھ روکے، رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک دفعہ پھر یثرب کے لوگوں سے ایک طرح سے ان کی جدیت یا ان کی سنجیدگی ماپنے کے لیے ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ کلام کی، گفتگو کی۔ بلاخر انہوں نے کہا امت عنا یدک، سعد اپنا ہاتھ ہٹائیے، ہم رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ سنجیدگی دیکھی گئی، ان سب لوگوں کے اس معیار اور ان جذبات اور ان کی اس کیفیت کو ناپا گیا، اور اس کو دیکھا گیا کہ کہیں یہ خالی جوش نہ ہو، یہ جذبہ نہ ہو، صرف اور صرف جذبہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر کچھ باتیں طے ہوئیں، چنانچہ بیعت ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بیعت فردن فردن ہوئی۔ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ حضرت برا بن معرور تھے یا حضرت اسد بن زرارہ سے۔ پھر خواتین نے سے بیعت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت عورتوں سے جو ہوا کرتی تھی یہ ہاتھ میں ہاتھ لینے کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ مردوں کے ساتھ بیعت تو مصافحہ کر کے کرتے تھے آپ، عورت سے جو بیعت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ قسم کھا کے کہتی ہیں کہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کے لیے۔ آپ جب بھی بیعت لیتے تھے زبانی بیعت لیتے تھے۔ تو یہاں پر کیا معاہدہ طے ہوا، کون سی باتیں تھیں؟
ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون بہ نساءکم و ابناءکم، میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں اور بیٹوں کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح ان کو دشمن سے بچاتے ہو مجھے بھی ایسے ہی دشمن سے بچاؤ گے۔ مگر یہ مختصر ہے، حقیقت میں جو دیگر روایات میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا اس مجلس میں ان سے عقد لیا، معاہدہ لیا۔ ان میں کچھ چیزیں وہی ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر بھی آئی تھیں، لیکن اس وقت لوگ تھوڑے تھے، نمائندگی کم تھی، اب گویا یثرب کی ایک پوری نمائندگی تھی۔ چنانچہ فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، تم میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ حالات جیسے بھی ہوں گے، نشاط ہوگا یا کسل ہوگا، تمہارا دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا، تم میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ تبایعونی علی السمع والطاعہ، سننے اور ماننے پر، ایک بڑا جامع لفظ ہے کہ میں جب بھی تمہیں کوئی حکم کروں گا تم اسے سنو گے اور اس کی اطاعت کرو گے، بڑا جامع ہے۔ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان ہونے آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی قوم کی طرف بھیجتے، جیسے یمن کی طرف حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو بھیجا، تو انہیں نصیحت کرتے کہ یسروا ولا تعسروا۔ حضرت معاذ اور حضرت علی کو فرمایا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کے سامنے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، اچھی باتیں کرنا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ لیکن یہ موقع ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ باتیں کھولیں۔ فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، دل چاہے گا تب بھی تمہیں ماننا پڑے گا، نہیں چاہے گا تب بھی تم اطاعت کرو گے۔ وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، ہم ایک دین لے کے آئے ہیں اور اس دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت پیش آئے گی تو تمہارے پاس وسعت ہوگی تب بھی خرچ کرو گے، وسعت نہیں بھی ہوگی تب بھی تم خرچ کرو گے، تب بھی تم، اگر تمہارے پاس کچھ ہوا تو تم اسے خرچ کرو گے، روکو گے نہیں۔ وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی جو امت ہونے کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امتی ہونے کا ایک حق ہے، امتی ہونے کا ایک فریضہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، چونکہ اسلام دنیا کے اندر اچھائیاں پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسلام دنیا سے برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام دنیا میں اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسلام دنیا سے برے اخلاق، بری عادتوں اور برے کرداروں کو ختم کرنے آیا ہے۔ چنانچہ امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو گے، بھلی باتوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ وَعَلَىٰ أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذْكُمْ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کا جب حکم آ جائے گا، اللہ کی جو باتیں ہوں گی تو تم اسے پورا کرو گے، اور جب معاملہ اللہ کا آئے گا تو پھر تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، کسی کے تانوں کی وجہ سے اللہ کے دین کے کسی حکم کو ترک نہیں کرو گے، چھوڑو گے نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی گویا پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سے سوچ لو۔ وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي إِذَا قَدَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری مدد کرو گے، اس لیے کہ جب میں آؤں گا تو سارا عرب دشمن ہو جائے گا، اور یہ باتیں پہلے ہو چکی تھیں، بتا دیا تھا عباس نے بھی، اسد بن زرارہ نے بھی،
रसूलुल्लाह के चचा हजरत अब्बास ने भी बातें बिल्कुल खोल दी थी कि जब ये नबी तुम्हारे पास आएंगे तो फिर ये सारा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, तुम फिर तैयार हो जाओ, हर्बल अस्वद वल अहमर, हर काले और सुर्ख से तुम्हारी जंगें होंगी, फिर तैयार हो जाओ, फिर ऐसा होगा कि तुम्हारे सरदार कत्ल कर दिए जाएंगे, तुम्हारे माल सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये बैत ले रहे हैं, सारे खुशी से बैत दे रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तुम मेरे साथ ये बात करोगे, ये मामला करोगे, वलकुमुल जन्ना, और इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत देंगे। ये वलकुमुल जन्ना कहकर भी मैंने पहले दर्स के अंदर बात आ चुकी है कि ये बैत एक मुआहदा था ना, कुछ तुम दोगे उसके बदले में कुछ हम देंगे, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे ये मुआहदा होता है। तो तुमने तो ये काम करने हैं और इसके बदले में हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से दुनिया के अंदर तुम किसी चीज की उम्मीद नहीं रखोगे। मिल जाए तो ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा होगा, हदिया होगा, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ये उम्मीद नहीं रखोगे कि इन कामों की वजह से कि तुमने मेरी इताअत की, तुमने मेरी नुसरत की, तुमने अमर बिल मारूफ किया, नही अनिल मुनकर किया, तुमने अल्लाह के राह में खर्च किया, तो फिर कल कला तुम्हें दुनिया में इसका बदला मिले। ये मेरी तरफ से वादा नहीं है, वादा जो है वो जन्नत का है, आखिरत का है। वलकुमुल जन्नह, तुम्हें जन्नत मिलेगी, दुनिया की उम्मीद न रखना। और यही उसूल होता है, यही उसूल होता है कि दीन के काम का बदला दुनिया में मिल जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये दुनिया के अंदर उम्मीद इससे रोका गया है कि असल उम्मीद हमारी आखिरत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो बरा इब्न मारूर ने जवाब में कहा कि नाम वल्लदी बासका बिल हक़, जी हां कसम उस अल्लाह की जिसने आपको हक देकर भेजा है, लनमनअन्नका मिम्मा नमनउ मिन्हु उज़ुरना, जिस तरह हम अपने खानदानों की हिफाजत करते हैं उसी तरह हम आपकी भी हिफाजत करेंगे। फबायना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी बैत को पक्का कीजिए। फनहनु वल्लाहि अहलुल हुरूब व अहलुल हलक़ा वरथनाहा कअबरन अन कअबरिन, हम तो जंगजू लोग हैं और जंगें तो हमारी गुट्ठी में है, हमारी विरासत के अंदर आई हैं, हमारे बड़े लड़ते आए हैं। ये और बात है कि पहले हम दुनिया के लिए लड़ते थे, अब हम अल्लाह के लिए लड़ेंगे, पहले हम दुनिया के लिए लड़ते थे, अब हम दीन के लिए लड़ेंगे। चुनाचे इस तरह बैअत हुई। एक और साहबी हैं, ये मजलिस भी अजीब थी, एक तरफ अल्लाह के नबी हैं, खत्म नबूवत का ताज आपके सर पर है, आपके ऊपर एक हैबत थी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ना, नुसिरतु बिर्रौब, सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर रौब तारी कर दी है। लोग आपकी मजलिस में बैठकर डरते थे, बात नहीं कर सकते थे। एक तरफ तो रसूलुल्लाह की ये हालत थी, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ इस तरह घुल मिल जाते थे कि कोई अगर सवाल करना चाहता था तो कर लेता था, झिझकता नहीं था। चनाचे इन्हीं में एक साहबी अबुल हैसम बिन तैहान, इन्होंने एक अजीब बात कह दी। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सारी बातें हमसे की जा रही हैं, हमसे की जा रही हैं, हम सबके लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एक बात आप हमें भी तो बतलाइए कि या रसूल अल्लाह इन्ना बैनना व बैनर रिजाल हिबाला, हमने पहले से कुछ लोगों के साथ, खानदानों के साथ, मदीना के इर्द गिर्द रहने वाली आबादियों के साथ, यहूदियों के साथ कुछ मुआहदे किए हुए हैं, कुछ हमारे उनबीन के साथ पहले से मुआहदे। फहल असैत इन नहनु फ़अलना ज़ालिक सुम्मा अज़हरकल्लाह अन तर्जिअ इला क़ौमिका व तदाना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम सारी दुनिया से ताल्लुक तोड़ दें आपके लिए, आपकी हिमायत करें, नुसरत करें, मदद करें, आपके साथ रहें, कल को अल्लाह आपको गलबा दे दे। आज आप मक्का से जा रहे हैं, कल को फिर मक्का पर आपको गलबा मिल जाए
اور آپ پھر مکہ آ جائیں وَتَدَانَا، اور ہمیں وہاں پہ اکیلا چھوڑ دیں، ہم بڑی چاہتوں سے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو پھر ہم اکیلے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا تو اپنے اس ادنا صحابی کا سوال سن کے آپ کے چہرے کے اوپر سلوٹیں نہیں آئیں، آپ نے پھر غصے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، فَتَبَسَّمَ، آپ علیہ السلام مسکرا پڑے۔ یہی قائد کی نشانی ہوتی ہے۔ قیادت اپنے کسی کارکن کی بات پہ غصے نہیں ہوا کرتی بلکہ اسے مطمئن کرتی ہے۔ چنانچہ یہ بات آ گئی ہے تو یہ سینکڑوں واقعات ہیں کہ اسلامی قیادت نے اپنے کارکنوں کو کیسے مطمئن کیا، ان کے کسی سوال پہ، اعتراض پہ، ان کے کسی اشکال کے اوپر غصے نہیں ہوئے، ناراضگی نہیں ہوئی، نکال نہیں دیا کہ اچھا تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو۔ فَتَبَسَّمَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور پھر فرمایا بل الدم الدم والحجم الحجم، کہ اب تو خون خون ہو گیا، خون ایک ہو گیا، یعنی اگر کہیں پر خون بہنے کی ضرورت پڑے گی تو میرا خون تمہارے خون کے ساتھ مل گیا ہے، تمہارا خون گرے گا تو میرا بھی گرے گا۔ وہ جنگ احد میں گرا نا، انصاریوں کے خون گرے تو رسول اللہ کا خون بھی گرا، انصار کے لوگ شہید ہوئے تو رسول اللہ کے چچا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ الدم الدم، یا بعض روایات میں یہ لفظ ہے اللدم اللدم، لدم کہتے ہیں اس خاندان کے ان لوگوں کو جو کسی میت پر روئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللدم اللدم، رونے والا خاندان ایک ہی ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت آئے گی تو سارے مل کے ہی روئیں گے۔ ایک خلاصہ ہے۔ الحجم الحجم، جب مکان گرانے ہوں گے تو اکٹھے گرائیں گے۔ یہ صحرائی لوگ تھے، عرب کے لوگ خیمے لگاتے تھے، پھر جب وہاں سے جانے لگتے تھے تو پھر سارے لوگ اپنے خیمے اکھاڑ لیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ فرمایا الحجم الحجم، کبھی خیمے اکھاڑنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم سارے اکٹھے اکھاڑیں گے۔ اور پھر فرمایا انا منکم وانتم منی، اب مجھے تم کہیں اور کا نہ سمجھو، میں تم میں سے ہو گیا، تم مجھ میں سے ہو گئے، اب ہمارا خاندان ایک ہو گیا۔ احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی تو تمہاری نہیں میری بھی جنگ ہوگی، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی تو تمہاری نہیں میری بھی صلح ہوگی۔ یہ تھیں وہ شقیں جن کے اوپر یہ عقد ہوا، معاہدہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ نگران متعین کیے جو اس معاہدے کی نگرانی کریں گے، اور پھر اس کے اوپر کس طرح عمل درآمد ہوا انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام سے سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری طرح سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔